اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عمران سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل القرآن الکریم۔ آج ہم سورہ بقرہ کے 8ویں رکوع کا ترجمہ اور اس کی تشریح پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے 8ویں رکوع میں فرماتے ہیں، حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ و مسلمان ہوں یا یہودی یا نصرانی یا عیسائی، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ ان سب کے باوجود تم دوبارہ راہ راست سے پھر گئے، چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے، اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو سنیچر یعنی سبت کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے۔ چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرانے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہوں جو مذاق میں جھوٹ بولیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجیے کہ ہمیں صاف صاف بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اس نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل بچی، بلکہ ان دونوں کے بیچ بیچ میں ہو۔ بس اب جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس پر عمل کر لو۔ کہنے لگے، آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجیے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی تیز رنگ زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے۔ انہوں نے پھر کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجیے کہ ہمیں صاف صاف بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اس گائے نے تو ہمیں شبہ میں ڈال دیا ہے، اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہو جو کام میں جت کر زمین نہ گاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، پوری طرح صحیح سالم ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا، ہاں اب آپ ٹھیک ٹھیک پتہ لے کر آئے۔ اس کے بعد انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں گے۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے۔ یہ ہم نے سورہ بقرہ کے 8ویں رکوع کا ترجمہ پڑھا اور اب ہم اس کی تشریح پڑھیں گے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور ان کی نافرمانیوں کے تذکرے کے بیچ میں یہ آیت کریمہ بنی اسرائیل کے ایک باطل گھمنڈ کی تردید کے لیے آئی ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف انہی کی نسل اللہ کے منتخب اور لاڈلے بندوں پر مشتمل ہے، ان کے خاندان سے باہر کا کوئی آدمی اللہ کے انعامات کا مستحق نہیں۔ آج بھی یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے، اس لیے یہودی مذہب ایک نسل پرست مذہب ہے، اور اس نسل کے باہر کا کوئی شخص یہودی مذہب اختیار کرنا بھی چاہے یا اختیار کر ہی نہیں سکتا، یا ان حقوق کا مستحق نہیں ہو سکتا جو ایک نسلی یہودی کو حاصل ہیں۔ اس آیت نے واضح فرمایا کہ حق کسی ایک نسل میں محدود نہیں ہے، اصل اہمیت ایمان اور نیک عمل کو حاصل ہے۔ جو شخص بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لانے اور عمل صالح کی بنیادی شرطیں پوری کر دے گا، خواہ وہ کسی بھی مذہب یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، اللہ کے نزدیک اجر کا مستحق ہوگا۔ یہودی اور نصرانیوں کے علاوہ عرب میں کچھ ستارہ پرست لوگ رہتے تھے جنہیں صابی کہا جاتا تھا، اس لیے ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ اللہ پر ایمان لانے میں
اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا بھی داخل ہے۔ لہٰذا نجات پانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ پیچھے آیت نمبر 40-41 میں اس لیے تمام بنی اسرائیل کو قرآن صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ مزید دیکھیے قرآن کریم کی آیت نمبر 5-25 تا 7-28 اور 155 تا 157۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ اس کے بعض احکام بہت سخت ہیں، اس لیے مجھ سے بچنے کے بہانے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود کہے کہ تورات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مطالبہ اگرچہ نامعقول تھا، مگر ان پر حجت تمام کرنے کے لیے ان میں سے 70 آدمی منتخب کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر بھیجے گئے، جیسا کہ قرآن کریم نے سورہ اعراف 7-155 میں بیان فرمایا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ مگر جب یہ واپس لوٹے تو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے تصدیق تو کی کہ اللہ تعالیٰ نے تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ایک بات اپنی طرف سے بڑھا دی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جتنا تم سے ہو سکے اتنا عمل کر لینا، لیکن جو نہ ہو سکے وہ ہم معاف کر دیں گے۔ چنانچہ تورات کے جس حکم میں بھی انہیں کچھ مشکل نظر آتی، وہ یہ بہانہ تراش لیتے کہ یہ حکم بھی اسی چھوٹ میں داخل ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور ان کے سروں پر بلند کر دیا کہ تورات کے تمام احکام کو تسلیم کرو۔ جب انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں پہاڑ ان پر گر نہ جائے، تب ان لوگوں نے تورات کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کا عہد کیا۔ اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ کوہ طور کو ان کے سروں پر بلند کرنے کی یہ صورت بھی ممکن ہے کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا کر ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا، جیسے کہ حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد تابعین سے نقل فرمایا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ کچھ بھی بعید نہیں ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اور ایسی صورت پیدا فرما دی گئی ہو کہ ان لوگوں کو ایسا محسوس ہوا ہو کہ پہاڑ ان کے اوپر آ گرے گا۔ مثلا کوئی زلزلہ آ گیا ہو جس سے انہیں ایسا لگا کہ پہاڑ گرنے والا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف آیت نمبر 171 میں اس واقعے کے بارے میں الفاظ یہ ہیں۔ ان میں لفظ نطق استعمال ہوا ہے جس کے معنی لغت میں زور زور سے ہلانے کے آتے ہیں، لہٰذا آیت کا یہ ترجمہ بھی ممکن ہے کہ جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر زور سے اس طرح ہلایا کہ ان کو یہ گمان ہوا کہ وہ ان پر گر پڑے گا۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ کسی شخص کو ایمان قبول کرنے پر تو زبردستی مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب ایک شخص ایمان لے آئے تو اسے نافرمانی پر سزا بھی دی جا سکتی ہے اور ڈرا دھمکا کر حکم ماننے پر آمادہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بنی اسرائیل چونکہ ایمان پہلے ہی لا چکے تھے، اس لیے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرا کر فرما برداری پر آمادہ کیا گیا۔ سنیچر کو عربی اور عبرانی زبان میں سبت کہتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے اسے ایک مقدس دن قرار دیا گیا جس میں ان کے لیے معاشی سرگرمیاں ممنوع تھیں۔ جن یہودیوں کا یہاں ذکر ہے وہ غالباً حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کسی سمندر کے کنارے رہتے تھے اور مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے ناجائز تھا، مگر شروع میں انہوں نے کچھ ہیلے کر کے اس حکم کی خلاف ورزی کرنی چاہی اور پھر کھلم مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی۔ کچھ نیک لوگوں نے انہیں سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے۔ بالآخر ان پر عذاب آیا اور ان کی صورتیں مسخ کر کے انہیں بندر بنا دیا گیا۔ اس واقعے کی تفصیل بھی سورہ اعراف 7:143-166 میں آنے والی ہے۔ جیسا کہ نیچے آیات 72 میں آ رہا ہے، یہ حکم ایک مقتول کا قاتل دریافت کرنے کے لیے دیا گیا تھا، اس لیے بنی اسرائیل نے اس کو مذاق سمجھا کہ گائے ذبح کرنے سے قتل کیسے معلوم ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ شروع میں جب انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا تو کسی خاص قسم کی گائے نہیں بتائی گئی تھی، چنانچہ وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے
تو حکم پورا ہو جاتا، لیکن انہوں نے خواہ مخواہ کھود خرید شروع کر دی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بھی نت نئی شرائطیں عائد فرمائی اور ایسی گائے تلاش کرنا مشکل ہو گیا جو ان شرطوں کو پورا کرتی، یہاں تک کہ ایک مرحلے پر یہ محسوس ہونے لگا کہ شاید وہ ایسی گائے تلاش کر کے ذبح کرنے کے قابل نہ ہوں گے۔ اس واقعے میں سبق یہ دیا گیا ہے کہ بلا وجہ غیر ضروری کھوج میں پڑنا ٹھیک نہیں، جو بات جتنی سادہ ہو اس پر اتنی ہی سادگی سے عمل کر لینا چاہیے۔ شکر الحمدللہ، آج ہم نے سورہ بقرہ کے 8ویں رکوع کا ترجمہ اور تشریح پڑھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ان کوششوں میں کامیاب فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ کوشش پسند آ رہی ہے تو اس ویڈیو کو، اس سبق کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں اور ہمارا یہ سفر جاری ساری رہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔